من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب مهين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ پڑے روے سارے مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه أجمعين اللہ رب العالمین جل جلالہ کے بشرا کے بعد پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم نور مجسم آمینہ کے لال احمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت و سلام کے نذرانے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے طریقۂ بخش نجات کرے اونچی بات ہے کہ آمین آج میں جنہا موضوع لے کے آیا اور موضوع محبوبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق زوجہ مصطفیٰ میری اور آپ کی روحانی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا 10 سنِ نبوت جب اعلان نبوت کا 10واں سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ بھی دنیا سے گئے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی آپ غم میں تھے آپ جو ہے وہ پریشان تھے غم میں تھے کہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والی 2 عظیم ہستیاں دنیا سے چلے گی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح فرما دیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
نکاح کیا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو نکاح تھا وہ مکہ پاک میں ہجرت سے پہلے ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کم و بیش 6 سال تھی، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان ہے اور آپ کے والد کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ اور پھر جب ہجرت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو بشانہ نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں رخصتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی وہ 2 شوال المکرم کے مہینے کے اندر سن 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ تو پھر یہ محبوبہ حبیب خدا جو تھی کہ سب سے زیادہ سب سے پیاری اور چہیتی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے زیادہ جو محبت کی پیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، محبت رکھتے تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کرتے تھے۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں قربان جاوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں
صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی خدا نازل ہوئی ہے، وحی خدا ہوئی ہے، اس لیے میں یاد نہ جن کے حجرے میں آتی ہے وحی خدا، جن کے حجرے میں آتی ہے وحی خدا، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان ایسی ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ایسا ہے کہ جو کسی زوجہ محترمہ کو نہیں ملا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہیں کہ جن کی پاکیزگی اللہ رب العالمین خود قرآن کے اندر بیان کرواتا ہے۔ ایک واقعہ بہت جو ہے وہ مشہور معروف بھی ہے، واقعہ عفق کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے نا تو ازواج مطہرات کے اندر قرہ ڈالتے ہیں، قرہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام قرہ نکل آتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنگ پہ جانا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ جاؤں۔ یہ جنگ جو تھی، یہ جو غزوہ تھا، غزوہ بنی مستلق، اور یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تھی، جس کو ہم پالکی کہتے ہیں، کجاوے کے اندر تھی، اس کو پالکی بنا لے لیں، پالکی سمجھ لیں کہ جس طرح پالکی کے اندر جو ہے وہ دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، اسی طرح ہوتج یعنی کجاوا مطلب پالکی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کو اپنی پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اسی طرح جنگ میں گئے اور جنگ سے واپسی پر بھی اسی طرح ہوا، لیکن جب جنگ سے واپسی آ رہے تھے تو واپسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے کچھ دور، کچھ قریب تھا، مدینہ کے قریب ہی تھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا دیر پڑاؤ کر لیں، ٹھہر لیں، آرام کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پالکی میں تھی اس پالکی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالکی کو نیچے رکھ دیا گیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قضائے حاجت پیش آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ اپنے کجاوے سے نکلی اور قضائے حاجت کے لیے گئی، وہاں سے فارغ ہو کے جب آئیں تو آپ نے اپنے جسم پہ گلے پہ ہاتھ جب پھیرا تو آپ کے گلے کے اندر ہار تھا، جس وقت ہاتھ
پھرا تو وہ ہار محسوس نہیں ہوا، دیکھا تو ہار نہیں ہے گلے کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، قیمتی ہار تھا، بہت زیادہ قیمتی ہار تھا۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب ہار گم گیا، آپ تلاش کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام کو نہیں پتا چلا کہ حضرت عائشہ گئی ہیں۔ کوچ کا وقت ہوا، چلنے کا وقت ہوا، جانے کا وقت ہوا۔ جب سفر شروع ہوا حضرت عائشہ تو ہار تلاش کرنے گئی تھی، اور آپ کا وزن بھی اتنا نہیں، مطلب آپ کی اس وقت عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ زیادہ وزن ہو، تو صحابہ کرام نے اس کو پالکیوں کے زیادہ کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ رکھا، محسوس نہ ہوا، چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلتے چلتے چلے گئے، اور حضرت عائشہ جب ہار دیکھنے گئی، ہار مل گیا، جب واپسی آئی تو قافلہ کوچ کر چکا تھا، چلے گیا تھا۔ جب قافلہ وہاں سے چلا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زیادہ عمر نہیں تھی اتنی، آپ پریشان ہوئی، خوف زدہ ہوئی کہ رات کا وقت ہے، اکیلی ہوں، کوئی ہے بھی نہیں پاس۔ آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں پر قافلے نے پڑاؤ کیا تھا کہ میں یہاں پر جب ان کو ملوں گی نہیں کچادے کے اندر تو مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پر آ جائیں گے تو چلے مجھے واپس لے جائیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر بیٹھ گئی، اور ایک صحابی ہے صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری تھی قافلے کے پیچھے آنا، کہ جو قافلے کی چیز پیچھے گر جائے، تو ساز و سامان گر جائے، اس کو اٹھا کے لے کے آنا، ان کی یہ ذمہ داری تھی، ہر ایک کی ذمہ داری تھی، تو ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ میں قربان جب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے جس وقت آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے دوروں دیکھیا، حضرت صفوان فرماتے ہیں جس وقت میں دیکھیا مینوں جڑا کسی دوروں جس وقت میں دیکھیا مینوں کوئی چیز بیٹھی ہوئی نظر آئی ہے۔ حضرت صفوان چلتے چلتے قریب آئے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت حضرت صفوان قریب آئے انہوں نے مینوں دیکھیا، سلامت کیتا، السلام علیکم، سلامت کرن تو بعد انہوں نے اپنی نظر جڑی ہے چکا لئی، اپنی نظر چکا لئی، انہوں نے ایک پردے دا حکم نازل ہون تو بعد دعا کیا ہے، لیکن حضرت صفوان نے حضرت عائشہ نو پردے دا حکم نازل ہون تو پہلے ویکھیا ہویا سی، اس وجہ تے وہ پہچان گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ام المؤمنین نے مومنہ دی ماں نے جس وقت حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا، آپ نے اپنے گھوڑے نو اپنی سواری نو نیچے بٹھایا، انہاں دیاں اگلیاں پاواں تے انگلیاں ٹنگاں تے اس نے اپنا پاؤں رکھیا تاکہ جانور اٹھ نہ جائے، حضرت عائشہ جڑیاں نے سواری تے سوار ہو جان، حضرت عائشہ جڑیاں نے اٹھیاں سواری تے سوار ہو گئیاں۔ حضرت صفوان نے اپنی جڑا گھوڑے دی مہار اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لئیے، رسی اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لئیے، چلتے 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 مدینہ پاک کے اندر آ رہے ہیں، اور جس وقت مدینہ پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچیاں نے، چلدیاں چلدیاں نال ہی آپ اپنے گھر کے اندر چلا گئیاں، اپنے گھر کے اندر تشریف رہ گئیاں۔ ادھر جڑا منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول لعنت اللہ علیہ، او عبداللہ بن ابی بن مسعود جڑا سلول منافقاں دا سردار جڑا ہے منافق، اس نے شوشہ ڈال دیتا، اس نے اس نے جڑی خبر پھیلا دیتی، اس نے جڑی گل پھیلا دیتی، تہمت دی گل پھیلا دیتی کہ حضرت عائشہ جڑیاں نے اے معاذاللہ جڑیاں نے حضرت صفوان دے نال پتہ نہیں رات کیڑیاں رہیاں نے، پتہ نہیں کی کیتا آئے گا کی نہیں، معاذاللہ استغفر اللہ، انہیں جڑا ہے تہمت لگائی ہے، اس نے تہمت پورے مدینے دے اندر خبر پھیل گئی، پورے مدینے دے اندر خبر پھیل گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں جڑا ہے بیمار ہو گئی، مینوں جڑا ہے بیماری ہو گئی، بخار آ گیا، میں تے اپنے حجرے دے اندر اپنے گھر دے اندر تشریف فرماواں، پر مینوں نہیں پتہ باہر کیڑیاں گلاں ہو رہیاں نے۔ حضرت عائشہ نوں پتہ کوئی نہیں کی باہر کی ماجرا پہ چلدا ہے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں جڑا ہے اپنے گھر دے
تشریف فرماوا میں لیٹی رہی مینوں بخار ہے جڑے چند دنوں تو بعد جڑا ہے مینوں حاجت پیش آئی سی جڑا ہے قضائے حاجت واسطے باہر جاندیاں سن حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت جلد میں جڑا ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں جڑا ہے اب اپنے جڑا ہے اپنے جڑی ساتھی دی میری جڑی میرے نال خاتون رہندی سی میں او دے نال قضائے حاجت واسطے باہر گئی ہاں جس وقت میں باہر جائی گئی ہاں قضائے حاجت واسطے انہاں نوں ٹھوکر لگی اُمے مصطفیٰ جڑیاں نے او میرے نال سن انہاں نوں ٹھوکر لگی کپڑے دی وجہ تو کپڑا جڑا تھلے نیچے روڑا پیا ہے کپڑے جڑے سن او انہاں دی وجہ تو اس روڑے تے ٹھوکر لگ گئی ہے گر گئیاں انہاں نے آکھیا انہاں نے جس وقت اے جے ٹھوکر لگی انہاں آکھیا اپنے بیٹے نوں مستا جڑا ہے برباد ہو جائے مستا تیری خرابی ہوے حضرت عائشہ فرماندیاں نے اے مستا اپنے بیٹے نوں کیوں بددعاواں دیندیاں پیاں جے اپنے بیٹے نوں کیوں برا بھلا پیاں آکھدیاں جے حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت میں پوچھیا وا مستا فرماندیاں نے میں اپنے مستاذ کردیاں نے حضرت عائشہ اے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جڑا اس واسطے انہاں نوں برا بھلا پیا آکھدیاں تانوں نہیں پتا آپ فرماندیاں نے کی گل ہے کیڑی گل دا مینوں نہیں پتا حضرت عائشہ نے فرمایا پوچھیا مستا آکھدیاں نے کردیاں نے عائشہ تواڈے بارے لوگاں نے خبر پھیلائی ہے تواڈے تے بہتان لگایا ہے تواڈے تے معاشرہ بہتان لگایا کہ تساں جڑا ہے صفوان بن معطل دے نال کچھ معاملات کیتے نے انہاں دے نال جڑا کوئی غلط تعلقات قائم کیتے نے حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت میں سنیا وا میرے جڑا ہے سختہ داری ہو گیا میں قضائے حاجت تو جس وقت واپسی اپنے گھر دے اندر آئی ہاں اپنے جڑا ہے بستر تے میں لیٹ گئی روندی رہی میری آنکھاں دے وچوں آنسو جڑے رکدے کوئی نہیں پے ساری رات روندی رہی اگلا دن ہو گیا سارا دن روندی رہی رات پھر آ گئی ہے ساری رات میں روندی رہی ساری رات روندیاں میری گزر گئی ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت ساری رات گزر گئی روندیاں دو راتاں ایک دن روندیاں میری گزر گئی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خاموشی اختیار فرمائے نے آپ بھی خاموش نے آپ نے کوئی گل نہیں کی تھی آپ نے حضرت عائشہ دے کولوں پوچھا بھی کوئی نہیں حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت مینوں گل دا پتہ چلیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں اپنے والدین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا چاہنی ہاں میں اپنے میکے جانا چاہنی ہاں اپنے والدین دی بارگاہ دے اندر حاضری دینا چاہنی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تینوں اجازت ہے چلی جا حضرت عائشہ جس وقت چلدیاں اپنے والدین دے گھر دے اندر آئیاں نے اپنی ماں دے کول آئیاں نے آ کے کردیاں نے ماں اے میرے بارے جڑی گل پھیلائی جا رہی ہے یہ واقعی گل پھیلائی جا رہی ہے کہ یہاں ایسے مینوں جڑا جھوٹی خبر دیتی گئی ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت میں اپنی ماں نے پوچھا میری ماں نے آکھیا ہاں بیٹی عائشہ اسی طرح ہے آپ فرماندیاں نے میں پریشان ہو گئی اور رونا شروع کر دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بھی آگے جڑا میرے کو کوئی گل نہیں کی میں نے پوچھا کوئی نہیں کی گل ہے کوئی ماجرا ہے حضرت عائشہ دی امی والدہ محترمہ فرماندیاں نے بیٹی پریشان نہ ہو تینوں جڑا میں جان دیاں اچھے طریقے دے نال تو ایسی عورت نہیں تو ایسی خاتون نہیں تو ایسی بچی نہیں اے عائشہ پریشان نہ ہو بعض اوقات جڑا ہے لوگ جڑا برا بھلا کرنے واسطے جڑا برا کہنے واسطے لوگوں کو برباد کرنے واسطے عزت خراب کرنے واسطے تم لگا دے نے عائشہ اسی طرح تیرے تے تم پہ لگائی جا رہی ہے عائشہ پریشان نہ ہو اللہ بھی کافی ہے کہ اللہ کا رسول بھی سارے واسطے کافی ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے مینوں تسلی نہیں ہوئی پریشان میں ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے میرے کو کوئی گل نہیں کی تھی پوچھا بھی نہیں میرے کو اس گل کے بارے پوچھا بھی نہیں حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت میں اپنے والدین کے گھر آئی تو رات گزری رات گزر گئی جس وقت دو راتاں تے ایک دن گزر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے میرے کو تشریف لے کے آئے میرے کو تشریف فرمانے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آن تو پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
ایک دوسرے صحابی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو جب طلب کیا، ان دونوں کو بلایا اور آ کے جب پوچھا، اے علی، اے زید بن، اے اسامہ بن زید، دسو، اے علی تسی دسو، اے اسامہ تسی دسو، حضرت عائشہ کے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ حضرت زید بن اسلم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تے انہاں دے اندر بلائی ہی ویکھنے ہاں، وہ اچھی خاتون نے، وہ ایسی ویسی خاتون نہیں۔ اور حضرت علی کو لوگ پوچھا، حضرت علی نے کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جڑے حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے کوئی بلاؤ، انہوں نے کو پوچھ دو، وہ زیادہ جاندیاں نے کہ انہوں نے کول رہندیاں نے۔ جس وقت حضرت بریرہ آئیاں خاتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بریرہ، حضرت عائشہ کے بارے کی خیال ہے؟ جیڑی گل مشہور ہے، حضرت عائشہ کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت بریرہ عرض کردیاں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تیرے زیادہ عمر دیا نہیں، ہر ایک بچی نے زیادہ عمر دی نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتاہی ہوندی ہے، لیکن کوتاہی یا رسول اللہ اینی ہوندی ہے کہ آٹا گنن دیا، جڑا آٹا گوندیاں نے گن کے رادیاں نے تو بکری کھا جاندی ہے، یا رسول اللہ آٹا گوندیاں نے تو گنیا نہیں جاتا، یا رسول اللہ اے تو کوتاہی ہو جاندی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دے کولوں اس تو علاوہ کوئی خطا نہیں ہو سکتی، یا رسول اللہ میں انہوں نے اچھے طریقے نہ جاننی ہاں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑا ایک معاملات ہوئے چلتے چلتے، جس وقت حضرت عائشہ دے کول آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، حضرت عائشہ دے کولوں پوچھیا، اے عائشہ کی گل ہے، رونی کیوں پئی ہے، خاموش ہو جا۔ اے عائشہ میں خاموش ہاں تے اے نہیں کہ تو جڑا ہے بری ہے، عائشہ ذرا صبر کر، صبر کر عائشہ، خاموش ہو جا۔ جس وقت حضرت عائشہ نے سنیا، خاموش ہو گئیاں، آپ فرماندیاں نے مینوں تسلی ہو گئی، میرا دل سکون، میرے دل کو سکون مل گیا۔ جس وقت میں ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے نے تشریف فرما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی جڑا ایک کفیت تاری ہو گئی، ایسی کفیت کہ جس وقت وہی نازل ہوندی ہے، وہی نازل ہوندیا جڑی کفیت تاری ہوندی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کفیت تاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جس وقت کفیت تاری ہوئی، میں جان گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی نازل ہو رہی ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، آپ تے وہی نازل ہوئی، جس وقت مزید وہی نازل ہوئی، آپ نے وہی نازل ہونے کے بعد فرمایا، اے عائشہ خوش ہو جا، تیرے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر تیری پاکیزگی دے اندر، تیری طہارت دے اندر، تیری جڑا ہے پاکیزگی دے اندر اللہ رب العالمین نے 10 آیتیں مبارکہ تیرے بارے نظر فرما دیتی ہیں۔ اچھی بات ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی عام گل نہیں ہے، وہ گل ہے کہ کوئی جڑا ہے حضرت موسیٰ ہون، انہاں دی گواہی، انہاں دی برات، انہاں دی گواہی کوئی پتھر دے دے، حضرت مریم ہون، حضرت عیسیٰ دی ماں مریم ہوئے، انہاں دی خطا، انہاں دی بارے گواہی، حضرت عیسیٰ 55 دے اندر ہون، او دین حضرت یوسف تے تہمت لگے تے حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی، حضرت یوسف علیہ السلام دی پاکیزگی دی طہارت دی گواہی بچہ دے دے، لیکن جس وقت تیری تے میری ماں، روحانی ماں حضرت عائشہ دی باری ہوندی ہے، انہاں تے تہمت لگدی ہے، انہاں دی پاکیزگی دی باری ہوندی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ پیاری محترمہ حضرت عائشہ دی باری ہوندی ہے، لیکن کوئی گواہی نہیں دیندا، صحابی گواہی نہیں دیندے، کوئی بچہ گواہی نہیں دیندا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی نہیں دیندے، خود اللہ قرآن دے اندر آیت مبارکہ نازل فرما دیندا ہے۔ 10 آیت مبارکہ آپ کی شان دے اندر، آپ کی پاکیزگی دے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ اور جس وقت اس گل تو سننے بھی پتہ چلیا کہ قرآن کے اندر اس جڑی آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور دی آیت جڑی نازل فرمائیاں، 10 آیت مبارکہ، اس طریقہ اگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی نازل ہوئی منافقین دے بارے، انہاں دی جڑا ہے جھوٹ
اور انہوں نے فریب اور انہوں نے جڑے خباثت واسطے جس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئیاں کیڑی آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے قرآن پاک آیت مبارکہ نازل ہوئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات کہ گندیاں چیزاں گندے مرد گندیاں عورتوں واسطے گندیاں عورتاں گندے مردوں واسطے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات لیکن پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مردوں واسطے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں واسطے پتہ چلیا اے عبداللہ بن ابی اے منافقاں دے سردار اے منافق اے بدبختو تسی خبیث ہو تواڈی بیوی بھی خبیث ہے تسی خبیث تواڈی بیوی خبیث تواڈی بیوی خبیث تے تسی بھی خبیث کیونکہ قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والطیبات للطیبین الطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات لیکن پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں واسطے پاکیزہ عورتاں پاکیزہ مردوں واسطے خبیث مرد خبیثہ واسطے خبیث عورتاں خبیث مردوں واسطے لیکن جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی پاک نے آپ بھی پاک نے آپ بھی پاکیزہ نے آپ کی زوجہ بھی پاکیزہ نے اس لیے فرمایا نا اس لیے پھر اسی آخری تیرا کردار پر تیرے کردار پر جب اٹھائی انگلی آپ کے کردار پر اٹھائی انگلیاں جب منافقوں نے تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھی سورہ نور کی آیتیں آ گئیں تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھی سورہ نور کی آیتیں آ گئیں تیری پاکیزگی کا ہے گواہ خدا تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا حضرت عائشہ حضرت عائشہ مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ حضرت عائشہ کون حضرت عائشہ بھی کرنے کے اللہ تعالیٰ رہا کہ ٹائم بھی ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شاہ فرمایا کہ جنی عائشہ نے انہاں دی فضیلت تمام عورتوں تے اس طرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بڑی پیاری سی شریعت جانتے ہو کنوں آتے شوربہ ہوئے شوربے کے اندر روٹی ڈال کے شریعت بنائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بڑی پیاری سی سب کھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تمام عورتوں تو حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں تو اس طرح ہے جس طرح شریعت کی تمام کھانے تے فضیلت ہے اور حضرت عائشہ او نے کہ آپ بیٹھیاں ہوئی نے حضرت جبریل آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے خاتون حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ انہاں دی بارگاہ دے اندر میرا سلام عرض کر دو یا رسول اللہ انہوں نے میرا سلام دے دے ہو کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ویکھے لیکن جڑا انسانی شکل کے اندر ویکھے کیونکہ نورانی فرشتہ ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن حضرت عائشہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دائیا قلبی کی صورت اندر دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن کھڑے سن گھوڑا گول موجود ہے گھوڑے تے دائیا قلبی جیسی صورت دائیا قلبی بیٹھے ہوئے نے آپ ان کے گلاں پہ کرتے ہیں حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت قریب آئے میں پوچھا یا رسول اللہ کی گل پہ کرتے کون نے فرمایا اے دائیا قلبی نے آپ نے اس کی یا رسول اللہ دائیا قلبی دے نال کی گل کرتے پے سو فرمایا ایسا دائیا قلبی نہیں بلکہ دائیا قلبی کی صورت کے اندر جبریل آیا ہے دائیا قلبی کی صورت کے اندر جبریل آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے تے قربان جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا وصال دا وقت قریب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری وصال دا وقت قریب آیا
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے مبارکہ دے اندر تشریف فرما سن. آپ حضرت عائشہ دے کول موجود نے اور آپ دا سر مبارک حضرت عائشہ دی گودی دے اندر ہے. حضرت عائشہ دی گودی دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے سن. ایک مرتبہ دوڑ ہوئی ساڈی، اسی سفر رہتے سن، دوڑ ہوئی. میں اس وقت جڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دوڑ لگائی تو میں آگے گزر گئی. پھر دوسری مرتبہ ایک مرتبہ پھر دوڑ لگائی. میں اس وقت جڑا ہے جسم میرا جڑا ہے جسم تے گوشت آ گیا، مطلب کہ میں زیادہ دوڑ چست نہ رہی. حضرت عائشہ فرماندیاں نے جس وقت میرے جسم تے گوشت آ گیا میں دوڑ نہ سکی اتنا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال دوڑ لگائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اگے لنگے. فرمایا عائشہ او جس وقت تو میں نے دوڑ لگائی سی تو میں تو اگے لنگی سی، یہ عہدہ بدلائی، اج میں تے تو اگے لنگ گیا. کتنی محبت فرماتے سن حضرت عائشہ کے نال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سوچا مطلب عائشہ فرماندیاں نے کہ جس وقت آپ کے وصال دا وقت قریب آیا آپ نے مسواک بڑی پسند مسواک کرتے سن. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لے کے آؤ. فرمایا ہاں عائشہ لے کے آؤ. حضرت عائشہ مسواک لے کے آئیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسواک ویکھی جب جڑا کرن لگے سخت مسواک، آپ بیماری دی حالت دے اندر آپ کو بہت زیادہ سخت بخار ہے، آپ کو جڑا بہت شدید بخار ہے. حضرت عائشہ فرماندی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مل دیو، یا رسول اللہ نرم کر دیا. فرمایا ہاں عائشہ نرم کر دیو. حضرت عائشہ فرمانے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں مسواک دیتی میں نرم کس طرح کیتی. حضرت عائشہ فرماندی نے میں اپنے منہ دے اندر ڈال کے اپنے دنداں دے نال اس نوں نرم کیتا. آپ فرماندی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری وقت دے اندر میرا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مل گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جڑی ہے کہ تواڈی بیوی جنت ایتھے دنیا دے اندر بھی نے تے کل قیامت والے دن جنت دے اندر بھی تواڈی سوجا کروا ہوگی. اللہ رب العالمین